تقریباً اگر آپ اس ایریے میں پوری طرح سے دیکھیں تو آپ کو اتنے گھر نظر نہیں آئیں گے جتنے کبوتروں کے جالے نظر آ رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ جو ہے کبوتروں کے لیے گھر بنائے گئے ہیں. یہاں پر یہاں کے رہائشیوں کو کبوتروں کا بہت شوق ہے، اور کچھ لوگوں نے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے جو ہے کبوتر بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کہ اس پہ جہاں تک میری نالج ہے وہ یہ بتاتی ہوئی ہے کہ اس میں پیسے بھی بندہ اپنے کبوتروں پہ لگاتا ہے، اور جیتنے پہ بھی کوئی ہزاروں لاکھوں روپے ملتے ہیں، کوئی ٹرافی وغیرہ بھی ہوتی ہے. لہٰذا اس لیے اس ایریے میں بہت کبوتروں کا بڑا شوق ہے. جہاں تک آپ کو میں اس طرف اگر آپ کی نظر پڑ رہی ہو، آپ کو اگر ٹریفک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس میں، تو یہ مین ہائی وے کی ٹریفک ہے جو بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ جیسے وائٹ کلر کی گاڑیاں جا رہی ہیں، وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اور یہ جس طرح سے ابھی شیزور گزری ہے اور یہ ٹویوٹا گزرا ہے، تو اس طرح کے سارے معاملات ہیں اس وقت. ٹھیک ہے جی بابا. یہ بابا جی ہیں، یہ ماشاءاللہ انہوں نے 1000 اینٹ چڑھائی ہے. ان کی عمر تقریباً 82 ایئرس اولڈ بابا جی تھے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں. جنہوں نے مجھے کہا کہ اب اجازت ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. تقریباً 82 سال کی عمر میں 1000 اینٹ چڑھائی ہے چوتھی منزل پہ. تقریباً یہ بڑی شاندار بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہاں، محنت میں عظمت ہے. اور یہ بھائی جان ابھی اپنے لیے کچھ نیچے جا رہے ہیں، شاید خشک ریت لینے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ اس وقت جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گھر پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اور جب کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو کھلارا تو نظر آ ہی رہا ہوتا ہے کہ چیزیں اس طرح سے پڑی ہوتی ہیں. اور جب اس طرح سے چیزیں پڑی ہوں، اور وہ دیکھیں اب خشک ریت ہونے چاہیے، پلستر کے لیے خشک ریت چاہیے. ایک تو پلستر کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے. اس چیز کا یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ پلستر کرتے وقت آپ کے پاس ریت ہونی چاہیے اور سیمنٹ لازمی ہونا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ پلستر نہیں کر پائیں گے. اور اس وقت دیکھیں کہ ماشاءاللہ بڑی ہی محنت، لگن، اور یہ خشک ریت آ چکی ہے. اب کیا سر اس میں مزید نیچے سے اور خشک ریت لانی پڑے گی، یا یہ جو یہ ریت پڑی ہے یہ چل جائے گی؟ خشک ریت لانی پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ کام سخت ہو گیا ہے کہ اب ریت واپس نیچے سے اوپر چڑھانی پڑے گی. اچھا بھائی، ہمیشہ جو پلستر کرتے وقت سیمنٹ اور ریت کا تناسب جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. پلستر کرتے وقت سیمنٹ کو تیز رکھا جاتا ہے. اور کیا سیمنٹ اور ریت برابر ہوتے ہیں، یا کچھ ان میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ریت زیادہ ہوتی ہے یا سیمنٹ زیادہ ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے پلستر میں ریت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کتنی مہارت ہے آپ کو اس میں؟ تقریباً 10 سال ہو گئے. 10 سال سے ماشاءاللہ یہ محنت سے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور محنت کر رہے ہیں. محنت میں عظمت ہے. کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، صرف حلال طریقے سے کرو تو ہر کام میں آپ کو عزت ملتی ہے. لہذا بڑا یہ سخت کام ہے. میرے جیسے، آپ جیسا لوگ، آپ جیسے بندے یہ بالکل نہیں کر سکتے. ہم شاید ہم ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کر کے تھک جائیں، اور ایسا ہی ہے. اور یہ اینٹ ہے، خشک اینٹ کبھی نہیں لگانی چاہیے. خشک اینٹ جب لگ جاتی ہے تو خشک اینٹ جب آپ لگاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر کو مزید کھوکھلا کر دیتی ہے. تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اینٹ کو اتنا گیلا کرنا ہے، جتنا اینٹ گیلی ہوگی اتنا کام پکا ہوگا، اور جتنا کام پکا ہوگا اتنا آپ کا گھر مضبوط ہوگا.
تو ابھی آپ جو ہے یہ ساری اینٹ دیکھ رہے ہیں، وہ جو بابا جان نے چڑھائی ہے، اور بابا جان اب جا چکے ہیں۔ بابا جان کی بھی خدمت کر دی ہے، اور مزدور کو اس کی مزدوری دے دی ہے۔ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے، لہٰذا ابھی اس وقت آپ کے سامنے منظر ہے کہ یہ جو لینٹر ڈلا ہے ابھی، اور اس لینٹر کے ڈلنے کے بعد اب کام جاری ہے۔ ابھی اس کی شٹرنگ جو ہے نہیں کھلی، کیونکہ ابھی اس کو آج تقریباً کوئی تیسرا چوتھا دن ہے کہ ابھی اس کی جو ہے شٹرنگ لگی ہوئی ہے۔ شٹرنگ سردیوں میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم 15 دن تک نہیں اتارنی چاہیے، کم از کم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 15 دن تک بالکل نہیں اس کو اتارنا، کیونکہ سردیوں میں سوکھنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ گرمیوں میں تو ایک دن میں بھی سوکھ جاتا ہے، کیونکہ گرمی شدید جون جولائی کی جو گرمیاں ہوتی ہیں اس میں سوکھ جلدی جاتی ہے، لہذا یہاں پر کہیں کوئی جگہ نہیں تھی چیزیں رکھنے کے لیے، تو یہ یہاں پر میں نے جگ رکھا ہے، اس کے ساتھ گلاس پڑا ہوا ہے، گلاس کے ساتھ وہ بچہ جو ہے اپنے گرل کے ساتھ لٹک رہا ہے، اور وہ گڈے کو دیکھ رہا ہے، شاید اس کا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے پاس بھی گڈا ہو، تو اس لیے وہ شاید اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گڈا مل جائے، لہذا گڈا اسی طرح نہیں ملے گا، اس طرح نہیں ملے گا، بلکہ خرید کے ملے گا۔ پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ پتنگ بازی ہوا کرتی تھی اور ہر دکان سے پتنگ مل جاتے تھے، لیکن اب تو ماشاءاللہ پابندیاں اتنی ہو چکی ہیں کہ ماشاءاللہ اگر میں آپ کو ویو دکھاؤں تو آلموسٹ دیوار ریڈی ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت تیزی سے کام چل رہا ہے، اور دیوار آلموسٹ ایک سائیڈ ریڈی ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں اس میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لگیں ماشاءاللہ۔ ہاتھ میں تیزی ہو تو کوئی کام ڈیلے نہیں ہو سکتا، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب والی بات ہوتی ہے یہ۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے فی الوقت اجازت چاہوں گا کہ اس کے بعد جب میں آؤں گا تو پھر میں آپ کو ایک مزیدار چیز بتاؤں گا کہ اصل میں مکان بنانے کا مقصد کیا تھا، اور یہ ابھی ان کا جو کبوتروں کا گھر بن رہا ہے، کیا یہ کبوتروں کا ہی گھر ہوگا یا مزید اس میں کچھ اور چیز رکھنے کا ارادہ ہے، تو یہ چیزیں میں ساری آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔